الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے، اسی کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کے گزرے ہوئے حالات بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اسی سے جو منہ پھر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا. قیامت کے روز جو بھی دنیا کے اندر بوجھ لادے ہوئے ہوگا، یعنی کہ گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ لادے ہوئے ہوگا. اور گناہوں کا بوجھ ایسے ہوگا کہ جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ و خیرات، یہ ہر کام جو ہے نہیں کرتا، تو صرف اس کے گناہ جو ہے اس کا بوجھ اتنا ہوگا کہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا. اور جیسے قبر پرستی ہو، تاجیہ پرستی ہو، فاتحہ درود ہو، یہ بھی کام ہے، یہ سب ہر کام میں جو ہے اس میں سب شرک ہے. یہ سب جو ہے شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ سے دور کرتے ہیں سب کام، اللہ سے دور ہو جاتا ہے انسان، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کو صرف کہتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ ہے، سب کہتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن شرک جو ہے ایسا اس کے دل و دماغ میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے کہ اسے جو ہے اللہ اور رسول کے جو باتیں ہیں وہ جو ہے اس کے دماغ میں نہیں بیٹھتی. اور کتنا بھی بولو تو سامنے ہاں کریں گے، لیکن اپنا کام اپن کریں گے، پیچھے اپنا ہی کام کریں گے. قبر کی عبادت گناہ عظیم ہے. قبر کی عبادت، سجدہ کرنا، قبر پہ سجدہ کرنا، سب یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے بڑا شرک، یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، سب سے بڑا شرک ہے. تو اثر الرسول کو نہیں دکھایا گیا، جس سے ظاہری طور پر روحانی برکت کا مشاہدہ بھی کیا گیا. اس کے باوجود اس کی پیروی نہیں کی گئی، اسی لیے کہ وہ شرک کا ذریعے بن گیا. انسان جو ہے کہ ایک دم شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کہ اس کو شرک کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اب جو بھی کام، ابھی کچھ بھی کام ہو، عبادت، جیسے گئے قبر پرست گئے، قبر کی جو ہے سجدہ کرے، قبر سے مانگے، قبر والے سے مانگے، درگاہ والے سے مانگے،
ये सबसे बड़ा शिर्क है। ये इंसान के दिलो दिमाग में बैठ जाता है। अभी उससे अच्छी बात, कुरान की बात, वो समझ में नहीं आती, वो समझ में नहीं आती। कितना भी उसे समझाओ वो हाँ हाँ करे, उसके बाद में उसका काम वही करे। तो अल्लाह ताला ऐसे गुनाहगारों को जो कह रहे हैं कि इनका बोझ जो है ऐसा होगा कयामत के रोज कि ये बोझ से जो है इतनी आंखों में जो आंसू भी आएंगे, बहेंगे आंसू, इतनी मतलब तकलीफ होगी, बदन पूरा टूट जाएगा। और एक बात क्या है, दुनिया के अंदर इंसान जो है, इंसान यहाँ पर जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। जब बूढ़ा हो गया, मर गया, तो आदमी सोचता है बूढ़ा होने के बाद में उधर कौन सा बोझ उठाने को मिलेगा, जो इतना बोझ उठा के आदमी ये हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि हम उसको जो है वापस जिंदा करेंगे। जिंदा करने के बाद उसके जो है जितने जिस्म, हर चीज, उसके जो हड्डियों का पोर पोर को जो है बना देंगे अल्लाह ताला, फिर से तैयार कर देंगे और जवान बना देंगे। फिर से उसको नई बॉडी देंगे। जैसे कब्र में आदमी जाके उसकी बॉडी पूरी खत्म हो जाती है, तो वहां पे जो है अल्लाह ताला फिर से बॉडी देंगे, फिर उसको इतनी ताकत देंगे कि उतनी ताकत वो संभाले, बर्दाश्त करे, उसको तकलीफ होवे। अल्लाह ताला कहना है कि उतनी तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा वहां पर, और उतनी तकलीफ होंगी। अब सोचो, एक बूढ़ा आदमी तो बोझ उठा नहीं सकता, तो अल्लाह ताला उसको वहां पर हर इंसान को जवान, जो बूढ़ा मर गया है उसको जवान करके पैदा करेंगे, जवान बना देंगे, जवान बना देंगे। यानी जिस तरह हमने फिरौन व मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है, इसी तरह अंबियाओ माँ सबक के हालात हम आप पर बयान कर रहे हैं, ताकि आप इनसे बाखबर हो और इनमें जो इबरत के पहलू हों इन्हें लोगों के सामने नुमायां करें, ताकि लोग इसकी रोशनी में सही राह इख्तियार करें, सही राह पे आ जाएं, सही राह पकड़ें, सही राह इख्तियार करें। निसा नफीहत जिक्र से मुराद कुरान अजीम है। नसीहत जिक्र यानी नसीहत यानी कि अल्लाह की हर बातों को समझना, हर कुरान की हर बातों को समझना। जैसे एक भी सूरा, एक भी आयत है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कहते ना, बलियानी गो अलवाया, एक भी आयत मालूम है दूसरे तक पहुंचाओ। तो उसी तरीके से जो है कि हर नसीहत जो है, समझाना, ये भी एक इबादत है। लोगों को दावत देना, ये भी एक इबादत है। जैसे नमाज पढ़ना, वो भी एक इबादत है। तो अल्लाह ताला जो है नसीहत करना, लोगों को समझाना, ये भी बताते हैं। और कुरान अजीम, जिक्र है, कुरान अजीम है, कुरान की बातें लोगों तक पहुंचाना, जिक्र अजीम है। इसीलिए जिससे बंदा अपने रब को याद करता, हिदायत इख्तियार करता और नजात व सआदत का रास्ता अपनाता है। इस बातों को पहुंचाने से आप भी पहुंचाइए लोगों को। आपको भी एक आयत मालूम है तो पहुंचाइए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहुंचाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहुंचाइए। सलाम करो, हर इंसान को सलाम करो। आज तो हम सलाम करना ही भूल गए। जब से लॉकडाउन हुआ, जब से हर आदमी जो है हाथ मिलाना भी छोड़ दिया, सलाम दुआ भी करना छोड़ दिया। तो सलाम दुआ भी करना जरूरी है। सलाम पहुंचाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि सबसे पहले कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी, उससे सलाम करो। सलाम करना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, सुन्नत है। 10 नेकी हम छोड़ देते, सलाम नहीं करते, इसको अरे हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हम क्या सोचते हैं, हमारी इज्जत कम हो जाएगी, अरे वो छोटे को क्या सलाम करना, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन सलाम पहुंचाना भी जो है एक इबादत है। 10 नेकी हम छोड़ देते, ये सोच के 10 नेकी हमारी लाश हो गई, घाटे में हो गए हम क्या सोचते हैं कि नहीं, अरे छोटे को क्या सलाम करना, लेकिन इसमें हमारी 10 नेकी खत्म हो गई। ये सोच लो।
یعنی اسی پر ایمان نہیں لائے گا اور اس میں جو کچھ درج ہے اسی پر عمل نہیں کرے گا، یعنی گناہ عظیم اس لیے کہ اس کا نام اعمال نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پورا ہوگا۔ اگر یہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کے راستے پہ نہیں چلے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، لوگوں کی بات کو نہیں سنے گا، نہیں سمجھے گا، تو اس کا جو ہے اس لیے کہ اس کا نام اعمال بھی جو ہے نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور برائیوں سے بھر جائے گا، جس سے وہ بچ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ بچے گا نہ بھاگے گا، نہ بچ بھی نہیں سکتا ہو۔ اب دنیا سے چلا جاتا ہے انسان، دنیا سے تو چلے گیا، تو اللہ کے پاس کیسے بچے گا؟ اللہ جب اس کو کھڑا کر دیں گے بنا کے تو کیسے بچے گا؟ کدھر بھاگے گا؟ کہاں جائے گا؟ کوئی راستہ نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی ولی نہیں، کچھ نہیں، کوئی نہیں، کوئی اس کو ساتھ نہیں دے گا۔ اگر وہ اور اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ آگے قرآن کی آیتیں آگے سورہ طہ میں آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آواز بھی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا بولنے کی، جس کو اجازت ہوگی وہی بول سکے گا، ہر انسان نہیں بول سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے بولنے کی وہ اجازت سے وہ بولے گا۔ جیسے ابھی گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے بولنے کی، لیکن جو نمازی ہے، عبادت پرہیزگار ہے، اس سے گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ چاہیں گے تو برے آدمی کو اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو آواز دیں گے بات کرنے کی، بولنے کی، نہیں تو اللہ کے سامنے کسی کا آواز اونچی آواز میں کوئی بولے گا نہیں، نہ بات کر سکے گا۔ آگے کی آیت میں ہے سورہ طہ میں کہ قرآن صحیح حدیث کو سمجھنا، سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کون اٹھائے گا، کام پہ جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، 2 منٹ لگیں گے، ایک آیت پڑھو، اس کے معنی پڑھو اور چلتے رہو، کام پر چلو، ڈیوٹی پر جاؤ، ایک آیت پڑھو، ایک معنی پڑھو، اس کے سمجھ لو، ڈیوٹی پر چلو۔ تو قرآن لازمی پڑھنا ہے، نماز لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز معاف نہیں ہے، گناہ تمہارے کوئی بھی اللہ تعالیٰ چاہو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے معافی نہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ یہاں تک کہہ دیے سورہ النساء میں اور کئی جگہ پہ کہ جب نماز پڑھی جایا کرے تو دھیان نماز میں لگاؤ، صحیح نماز پڑھو، خضوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، خضوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو نماز جو ہے یا تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دماغ میں رکھو، یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے، یہ باتیں دماغ میں ہونی ضروری ہے۔ اور نماز معاف نہیں، نماز میں تم جا رہے، راستے میں ہے، سفر میں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دیے۔ سفر میں ہے تو بھی تمہارے کو جیسے عصر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں 2 پڑھو، فرض 2 پڑھو تو 2 رکعت آپ کے لیے معاف ہے، 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم ملے تو 4 بھی پڑھنا ہے، تو سفر میں ضروری ہے پڑھنا۔ سفر میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں جیسے ابھی جنگ ہو رہی ہے، ملٹری والے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو سورہ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو 10 آدمی جو ہے لڑو، ہتھیار اٹھاؤ، لڑو، 10 آدمی ہتھیار بازی میں رکھو، نماز پہلے پڑھو، اور اس کے بعد پھر لڑنے کو جاؤ، اس آدمیوں کو جو نہیں پڑھے ان کو بھیجو، وہ 10 آدمی بھی نماز پڑھ لے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ لڑائی کے ٹائم پر بھی نماز کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور گھر میں تمہارے کو جیسے کھڑنے نہیں ہو رہا ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھنے ہو رہا ہے آنکھوں کے اشاروں میں پڑھو۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں، ہر مسلمان لوگ کے لیے، کوئی بھی مسلمان ہو نماز معاف نہیں۔ نماز لازم پڑھنا ہے اور ضروری پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں ہو پڑھنا ہے۔ اب میت کا گھر ہے، کوئی گھر میں گزر گیا تو آدمی سوچتا ہے میں میت کے گھر میں ہوں، کیسے نماز پڑھوں گا، اس کی کہ اس میں رہ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز معاف نہیں ہے، تم کسی بھی حال میں رہو، نماز ضروری ہے، لازم ہے۔ شادی میں ہو تو نماز
शादी छोड़ो, नमाज को आओ। मर रहा आदमी कोई मर गया है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो। उसका कफन दफन बाद में करो, पहले नमाज। तो अल्लाह ताला हर चीज में जो है, तुम हर चीज छोड़ दो, नमाज लाजिम पकड़ो। नमाज के लिए अल्लाह ताला इतना कहते हैं कि नमाज माफ नहीं है, और एक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ किसी को शिर्क करार देना, दोस्त बनाना, अल्लाह के साथ मिलाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये दो चीज अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेंगे। और गुनाह जो भी है अल्लाह ताला चाहो तो माफ कर सकते हैं, शिर्क को कभी भी माफी नहीं है।